بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم کچھ بہت ہی اہم اور پیاری حدیثوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین پر بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دکھاوے کے لیے لباس پہنتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن ذلیل کرے گا۔ اسی لیے ہمیں ریا سے بچنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک ایسا لفظ بول دیتا ہے جس پر وہ غور نہیں کرتا لیکن وہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یہ ہمیں زبان کی حفاظت سکھاتا ہے۔ پھر ایک حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال ہوں گے لیکن اس نے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی تو اس کے اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ ہمیں حقوق العباد کی اہمیت بتاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک مسافر اپنی کھوئی ہوئی سواری ملنے پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کو دکھاتا ہے۔ جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک نیت والا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو آگ سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں دوسروں کی عزت بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث کہتی ہے کہ انسان کا سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے، اسی لیے ہمیں کھانے میں اعتدال رکھنا چاہیے، ہمارے نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنا کام احسان کے ساتھ کرتا ہے، مطلب مکمل کرتا ہے، یعنی ہر کام دل سے اور ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ جو کسی کا گناہ چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا گناہ چھپا لے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے کامیابی دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کہتی ہے کہ جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث کہتی ہے کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں رحمت اور انسانیت سکھاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنی کمائی حلال رکھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اس کے لیے جنت کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچ بولتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صادق لکھا جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث کہتی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔
اور ایک حدیث کہتی ہے کہ جو دنیا میں لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اور آخری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو لگاتار کیا جائے چاہے کم ہو۔ اسی لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیک کام روزانہ کرنے چاہیے اور اپنی زندگی کو دھیرے دھیرے بہتر بنانا چاہیے۔ یہ حدیث صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ آج ہی ارادہ کریں کہ ہم کم از کم ایک حدیث پر ضرور عمل شروع کریں گے۔ یا اللہ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں غصہ، نفرت اور ریا سے بچا، ہمیں سچ بولنے والا اور صبر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔